اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بو علی قلندر اور ہندوؤں کی ایک برات کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن اس سے قبل ہم حضرت بو علی قلندر کی زندگی کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر صاحب جذب و صاحب کرامت تھے۔ اولیاء نامدار میں آپ کا نام بہت اونچا ہے۔ آپ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفی کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اور حضرت جمال الدین ہاشمی خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ کے والد کا نام فخر الدین ہے اور والدہ ماجدہ کا نام بی بی فاطمہ، اور بعض کا خیال ہے کہ بی بی حافظہ جمال ہیں۔ آپ پانی پت میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام شرف الدین ہے۔ حضرت بو علی قلندر کو بو علی قلندر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے حد درجہ محبت کی بنا پر کہا جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب آپ کو دریا میں سے باہر نکالا جہاں پر آپ چلا کاٹ رہے تھے، آپ اسی وقت سے مست الست ہو گئے اور اسی دن سے شرف الدین کو بو علی قلندر کہا جانے لگا۔ آپ نے اکتساب علم میں بہت کوشش کی، حدیث، فقہ، صرف و نحو، تفسیر میں اعلیٰ قابلیت حاصل کی۔ فارسی زبان میں عبور تھا۔ آپ نے جلد ہی تحصیل علوم ظاہری سے فراغت پائی۔ آپ تعلیم سے فارغ ہو کر رشد و ہدایت میں مشغول ہو گئے۔ مسجد قوت الاسلام میں واعظ کہتے تھے اور یہ سلسلہ 12 سال تک جاری رہا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ آپ واعظ فرما رہے تھے کہ مسجد میں ایک درویش آیا اور بآواز بلند یہ کہہ کر چلا گیا کہ شرف الدین جس کام کے لیے پیدا ہوا ہے اس کو بھول گیا ہے، کب تک اس کیل و کال میں رہے گا۔ آپ کو رہبر کامل کی تلاش ہوئی۔ بعض کا خیال ہے کہ آپ مرید خلیفہ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور تعلیم یافتہ حضرت شیخ شہاب الدین کے عاشق تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ مرید و خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی کے ہی ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ آپ مرید و خلیفہ حضرت نجم الدین قلندر کے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 30 سال سخت سے سخت مجاہدے کیے، ہر وقت عبادت الہی میں مشغول و مستغرق رہتے۔ آپ پر جذب الہی اس درجہ غالب تھا کہ آپ کو اپنی خبر نہ تھی۔ آپ کو علوم ظاہری اور باطنی میں کمال حاصل تھا۔ آپ کو مجذوب اولیاء کی صفت میں نمایاں درجہ حاصل ہے۔ قلندرانہ روش اور مجذوب ہونے کے باوجود آپ شریعت کا بہت احترام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کی مونچھوں کے بال بڑھ گئے۔ کسی کی ہمت نہ تھی کہ آپ سے کہتا کہ مونچھوں کے بال کٹوا دیں۔ آخرکار مولانا ضیاء الدین سنائی سے رہا نہ گیا۔ مولانا ضیاء الدین سنائی جو شریعت کے حامی تھے، اس کو خلاف شریعت سمجھ کر آپ کی داڑھی پکڑی اور کینچی ہاتھ میں لے کر آپ کی مونچھوں کے بال کاٹے۔ آپ نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ اس واقعہ کے بعد آپ اپنی داڑھی کو چوما کرتے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں پکڑی جا چکی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی کتابیں بھی لکھیں۔ آپ کی ایک کتاب حکم نامہ شرف الدین کے نام سے مشہور ہے۔ آپ شاعر بھی تھے۔ آپ کا کلام حقائق اور معارف، ترک و تجرید، عشق و محبت کی چاشنی میں ڈوبا ہوتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 9 رمضان المبارک سن 724 ہجری کو بوڈھا کھیڑا میں واصل بحق ہوئے مزار پر انوار پانی پت میں فیض و برکات کا سرچشمہ ہے۔ یہاں ہم آپ کی ایک کرامت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھی حضرت بو علی شاہ قلندر پر استغراق کی ایسی کیفیت طاری ہوتی کہ انہیں کسی چڑیا کا چہکنا تک بھی ناگوار گزرتا تھا۔ ایسے موقعوں پر ان کی نظر جس چیز پر بھی پڑ جاتی وہ خاک ہو جاتی۔ ایسے ہی استغراق کے عالم میں ایک ہندوؤں کی بارات ان کے قریب سے گزری۔ بارات کا جلوس شان و شوکت سے رواں دواں تھا۔ ڈھول ناچوں کا شور بو علی شاہ قلندر کو سخت ناگوار گزرا۔ انہوں نے نظر بھر کے برات کی طرف دیکھا۔ ان کا دیکھنا تھا کہ دفتن پوری کی پوری برات غائب ہو گئی۔ دلہن کے گھر برات کا انتظار ہو رہا تھا۔ برات مقررہ وقت پر وہاں نہ پہنچی
تو پہلے انتظار کیا گیا، پھر جب انتظار کرتے کرتے مایوس ہونے لگے تو برات کی تلاش شروع ہوئی۔ ہر کارے ہر طرف دوڑے گئے، گلی گلی کوچے کوچے تلاش کیا گیا، مگر کیا ایک براتی بھی تلاش کرنے والوں کو نہ ملا۔ جب لوگ بار بار شہادت دیتے تھے کہ انہوں نے برات گزرتے دیکھی، سب کے لیے یہ حیرت کی بات تھی کہ دلہا کے گھر سے دلہن کے گھر تک کا فاصلہ بہت تھوڑا سا ہے، اور اتنے تھوڑے سے صاف راستے میں برات کہاں روپوش ہو گئی۔ طرح طرح کی قیاس آرائیاں جاری تھی۔ تلاش کرنے والے لوگ سخت پریشان ہوئے اور اس عقدے کے حل کے لیے ایک بزرگ شخص کے پاس پہنچے۔ اس نے پورا ماجرا سنا تو آپ دیدہ ہو گیا اور دقت سے بولا، غضب ہو گیا، جاؤ جلدی کرو، فوراً بو علی شاہ قلندر کے پاس پہنچو۔ لوگ فوراً دوڑتے ہوئے بو علی شاہ قلندر کے پاس آئے۔ شام کا وقت تھا۔ بو علی شاہ قلندر تالاب کے کنارے بیٹھے ہوئے لہروں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو اپنے گرد جمع دیکھا تو ان سے پوچھا، کیوں آئے ہو؟ ایک سن رسیدہ شخص نے آگے بڑھ کر ان کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے اور فرمانے لگے کہ ہماری برات غائب ہو گئی ہے، دستگیری کیجیے۔ بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اللہ کی نظر اور اس فقیر کی نیاز قبول کرو۔ انہوں نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، اس کے حکم سے بارات واپس آ جائے گی۔ 3 من کھانے کا نذرانہ دو۔ ہر ممکن اجرت سے 3 من کھانا پکوا کر مستحق لوگوں میں تقسیم کیا گیا۔ اس کے بعد وہ مضطرب لوگ پھر بو علی شاہ قلندر کے پاس پہنچے اور ان سے منت کی کہ اب برات واپس کر دیجیے۔ بو علی شاہ قلندر نے ایک اشارہ کر کے بے نیازی سے کہا، آنکھیں کھول کے دیکھو۔ جس طرف بو علی شاہ نے اشارہ کیا، لوگوں نے اضطراب سے اس کی طرف دیکھا، مگر اس سے پہلے ہی ان کے کانوں میں ڈھول تاشوں کی آواز گونجنے لگی تھی۔ دیکھا کہ تمام بارات ان کے سامنے موجود ہے اور خوش و خرم براتیوں کے چہرے مسرت سے کھلے جا رہے ہیں۔ دلہا گھوڑے پر سوار ہے اور کسی کو یہ احساس ہی نہیں کہ اس سے چلے ہوئے کتنی دیر ہوئی ہے۔ محترم ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔